إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. ہر قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. آج وطن عظیم پاکستان کے باشندے آزادی کا دن منا رہے ہیں. بلا شبہ مسلمان قوم کے لیے آزادی کا ملنا ایک بڑی نعمت ہے. یہ اللہ رب العزت کا انعام بھی ہے، احسان بھی. لیکن مسلمانوں کے لیے ان کی آخری منزل یہ آزادی نہیں ہوتی. مسلمان قوم کے لیے مقصد حیات، زندگی کا مقصد صرف آزادی کا مل جانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ آزادی ایک بڑے اعلیٰ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے.
بلا شبہ آزادی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، لیکن سب کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی ساری جد و جہد اور محنت صرف آزادی کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے تھی کہ جب ہم سب مسلمان ایک آزاد خطے میں رہنے لگ جائیں گے تو پھر ہم کافرانہ نظام سے بھی آزادی چاہیں گے، اور کافرانہ نظام سے آزادی کے بعد اللہ کی رحمت والے نظام عدل کے سائے میں پرسکون زندگی گزاریں گے۔ تو آزادی مقصد نہیں تھی، بلکہ آزادی کے بعد ایک بڑے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ یہ آزادی تھی کہ اب تمام مسلمان اللہ کے برکت اور رحمت عدل والے نظام کے تلے پرسکون زندگی گزاریں۔ متحدہ ہندوستان میں مسلمان بڑے طویل عرصے تک اس نعمت سے محروم رہے، پھر اللہ کی رحمت نظر آئی، اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، اور اس لیے کہ لینظر کیف تعملون، دیکھے کہ اب تم آزاد ہو کر کیا کرتے ہو۔ مسلمانوں کی دعائیں، مسلمانوں کی قربانیاں رنگ لائیں، اللہ رب العزت نے آزاد خطہ تو دے دیا، لیکن یاد رہے کہ جب اس آزادی کا غلط استعمال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس آزادی سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ یہ نعمت کھل بھی سکتی ہے، یا اس نعمت کی اصل جو برکات ہے اس سے محرومی ہو سکتی ہے، جس محروم زندگی سے ہم دوچار ہیں۔ لیکن صرف حکمرانوں نے نہیں، بلکہ حکمرانوں نے، خواص نے، علماء نے، اہل دین نے اور مسلمانوں نے، سب نے اس آزادی کا غلط استعمال بھی کیا اور اس کی ناقدری بھی کی۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو آزادی کا ایک دستور دیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو زمین دیتا ہے تو کیا کریں وہ؟ سب ہی تقریباً اس کو بھول گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، کہ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو زمین کے اندر ایک آزاد خطہ دے دیتا ہے، اس زمین کے اندر مسلمانوں کو اقتدار مل جاتا ہے، اقاموا الصلاۃ، تو یہ مسلمان حکمران بھی، مسلمان عوام بھی، دین والے بھی، دنیا والے بھی، اہل علم بھی نظام صلاۃ نافذ کرتے ہیں۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کے پاکیزہ نظام کو نافذ کر دیتے ہیں۔ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نظام بندگی یعنی نظام صلاۃ نافذ کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام زندہ ہو جاتا ہے، اور اہل اقتدار طاقت کے ذریعے نیکی کو فروغ دیتے ہیں۔ امروا بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ جب میں انہیں زمین میں جگہ دے دیتا ہوں تو یہ حکمران اس طاقت کے ذریعے نیکی کو فروغ دیتے ہیں اور منکرات کو روکتے ہیں۔ یہ ایک آزادی کا نظام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آزادی، اقتدار اور جگہ مل جانے کے بعد اب یہ کام کیا جائے، لیکن یہ کام سب کو پتا ہے کہ نہیں کیا گیا۔ اس کے قصوروار سبھی تقریباً ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے پوری مسلمانوں کا بگاڑ کا خلاصہ ایک شعر میں اس طرح بیان کیا تھا کہ هل افسد الدین الا الملوک واحبار السوء ورهبانها، کہ دین کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے یہ بادشاہوں کی طرف سے ہوا ہے
علماء کی طرف سے ہوا ہے اور عبادت گزار جو راہب قسم کے صوفی قسم کے لوگ ہیں ان کی طرف سے ہوا ہے. مطلب سب نے اپنی اپنی جگہ پر دین کو بگاڑنے میں حصہ لیا ہے. بازار، تعلیمی ادارے، دفاتر میں اسلام پر عمل پیرا ہم ہو سکتے تھے. بازاروں میں، تعلیمی اداروں میں، دفاتر میں، معیشت کے معاملات میں، حکومت کے معاملات میں، عدالت کے معاملات میں اسلامی نظام عدل پر سب پیرا عمل پیرا ہو سکتے تھے. لیکن اسلامی نظام عدل نہ عدالتوں میں آیا، نہ حکومتوں میں آیا، نہ بازاروں گلیوں کوچوں کے اندر آیا. اور آپ نے بھی دیکھا کہ ہر دوسرے دن نئے نئے بحرانوں کے شکار یہ مسلمانوں کا ملک نظر آتا ہے. اخلاقی معیار اس قدر بگڑ چکا ہے، اخلاقی معیار اس قدر بگڑ چکا ہے کہ سبھی نے میڈیا کے اندر قصور کے واقعے کو سنا اور پڑھا. ہر ماں باپ کے دل سے آنسو بھی نکلے کہ یہ لوگ اعتبار کرے تو کس پر اعتبار کرے کہ پڑوسی دشمن ہے، گھر والے گھر والوں کے دشمن ہیں، عدالتیں انصاف نہیں دیتی، جہاں سے پولیس کے ذریعے حفاظت ملنی تھی وہاں پر ظلم و ستم کی حکومت ہے، اور حکمرانوں اور سیاستدانوں کو صرف اور صرف اپنے اقتدار کی فکر ہے. مقصد یہ ہے کہ آج ہم آزادی کا جھنڈا تو بلند کر رہے ہیں لیکن گردن میں غلامی کا طوق ہے. ہماری تعلیم بھی نہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، نہ ہماری زبان اور ہمارا لباس، تینوں چیزیں سب وہ پرانے غلامانہ دور کی عکاسی کرتے ہیں. دہشت گردی کا خوف ہے، ہر طرف قتل و غارت گری کا عام سا عالم ہے. پہلے کہتے تھے کہ جی پاکستان مسلمانوں کا ملک جب بنے گا تو سکون میں آ جائیں گے. یہاں پر فرقہ واریت ہے، ہندو ہے، سکھ کا ظلم ہے. لیکن جب پاکستان بن گیا تو یہاں پر سندھی، پنجابی، مہاجر اور اردو بولنے والوں آپس میں ایک دوسرے پر ظلم ڈھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہاں پر ہم کہتے تھے کہ یہ جو برطانیہ کے گورے انگریز ہیں یہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر ہم پر ظلم ڈھاتے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ یہاں کے جو کالے انگریز تھے حکمران وہ اس گورے انگریزوں سے بھی بدتر ہو گئے. وہاں کی سیاست اگر برطانوی نظام حکومت پر تھی تو یہاں کی سیاست کافروں سے بھی بدتر ہو گئی، ظلم کی حکومت ہو گئی. کہ ہماری جماعت کو اقتدار چاہیے اس وجہ سے کہ اس وقت کے جو حکمران ظلم ڈھا رہے ہیں جب ہمیں اقتدار ملے گا تو ہم بھی وہی ظلم ڈھائیں گے. ہمیں الیکشن میں جیتنا ہے، اس لیے کہ جو لوٹ مار اس وقت حکمران کر رہے ہیں اس میں ہمیں حصہ نہیں ملتا. جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم صرف لوٹ مار کا نظام نافذ کریں گے. تو اسلام کا جو نظام عدل اور انصاف تھا وہ تو جاتا رہا، لیکن وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاع جاتا رہا. کتنی بڑی مت ماری گئی ہے ہم مسلمانوں کی کہ جو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے، سب سے بڑا چور یا ڈاکو ہوتا ہے، وہ ہمارا لیڈر کہلاتا ہے. یہ نہ کہیں کہ مجرم صرف حکمران ہے، بلکہ سبھی اپنے اپنے دائرہ اختیار کے اندر اسلام کو ذبح بھی کر رہے ہیں. جہاں جہاں جس کو لوٹ مار کا موقع ملتا ہے وہ لوٹ مار کرنے سے پرہیز نہیں کرتا. ایک ریڑھی والا، ایک دکاندار، ایک عام بندہ، ایک تاجر، ایک مزدور، ایک دیندار اور ایک حکمران، سب اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے بازو کے مطابق لوٹ مار کر رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک ملک کا نقشہ کھینچا ہے. لگتا یہ ہے کہ یہ نقشہ پاکستان کا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ. اللہ تعالیٰ
ایک بستی ایک ملک کی مثال دے رہا ہے جو بڑی امن والی تھی، پرسکون تھی، مطمئن اس کے لوگ ہوا کرتے تھے. یاتیہا رزقہا من کل مکان، اللہ تعالی ان لوگوں کو ہر طرف سے رزق عطا فرمایا کرتا تھا، زمین سے، آسمان سے، درختوں سے، کھیتوں سے. لیکن فکفرت بانعم اللہ، اس سب ملک والوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا انکار کیا، ناشکری کی. فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ تعالیٰ نے بدلے کے اندر انہیں بھوک بھی، صحت سالی بھی، سیلاب اور زلزلہ بھی اور خوف کا لباس عطا کر دیا کہ دہشت گردی کا خوف، قتل و غارت گری کا خوف، بد امنی کا خوف، چوری چکاری کا خوف. بما کانوا یصنعون، وجہ یہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہی کیے دھرے کا قصور تھا. خلاصہ یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں صرف آزادی کے جشن رہ گئے ہیں، لیکن آزادی کے قدر کرنے والے اسباب کوئی بیان نہیں کرتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو انعام اور احسان دیا ہے تو اس آزادی کی حفاظت بھی کی جائے اور اس آزادی کا جو اصل مقصد تھا اس کو بھی حاصل کر لیا جائے. آزادی کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ لوگ آزاد ہیں، اب یہ اللہ، رسول اور اسلام کے احکامات سے بھی آزادی سمجھ لی گئی ہے. اس وطن کو، اس ملک کو، اور جہاں ہم جب پرسکون انداز کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو درپیش خطرات سے آگاہی بھی نہیں دی جاتی. بڑا عرصہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کا جو مطلب تھا، جو سوچ تھی، اب اس کی جگہ پر اتحاد اور اتفاق ہے، لیکن یہ اتحاد اور اتفاق کسی اور وہ چیز پر کیا جانے لگا ہے. اب بھی مسلمانوں میں اتحاد ہے. آپ کہیں گے کہ کہاں ہے اتحاد؟ ہے، مسلمانوں کے اندر اتحاد بھی ہے، اتفاق بھی ہے، لیکن یہ اتحاد اور اتفاق کی بنیاد اسلام نہیں ہے. جب پاکستان بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی تو وہاں بنیاد اسلام تھی. کہتے تھے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، یعنی پاکستان کی بنیادیں اسلام ہے. پاکستان اور اسلام آپس کے اندر بڑے لازم اور ملزوم ہیں. لیکن اب جو اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے اس کی بنیاد لسانیت اور زبان ہوتی ہے. ظاہر بات ہے جب ایک زبان بولنے والے اپنی زبان کی بنیاد کے اوپر اتحاد کریں گے تو دوسری زبان والے انہیں برداشت نہیں کریں گے. اتحاد کی بنیاد بالا تری اپنی ذات کی اور اپنی ذاتی مفاد پرستی اور اپنی ذاتی اقتدار ہوگا تو دوسری زبان بولنے والوں کے اقتدار کو بھی اور ان کے مفاد کو بھی نقصان پہنچے گا. تو مسلمانوں کو قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتحاد کی بنیاد بتائی ہے وہ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ ان اباکم واحد، کہ اے لوگوں تمہارا باپ ایک ہے. مطلب اے کسی بھی زبان بولنے والے لوگوں تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو. لہذا زبان کی بنیاد پر عربی، انگریزی، پنجابی، سندھی بولنے کی بنیاد پر تم ایک دوسرے سے افضل نہیں ہو سکتے. پھر اسلام نے وحدت ایمانی کا تصور دیا ہے کہ ان ربکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے. یہی اصل چیز ہے کہ تمہارا رب ایک ہے. لہذا مسلمانوں تمہاری بنیاد اور تمہاری اتحاد کی بنیاد بھی ایمان اور اسلام ہونا چاہیے. دوسروں کو انسان سمجھو، اس لیے کہ ان اباکم واحد، تمہارا باپ سب کا ایک ہی تھا. لہذا دوسرے جو زبان بولنے والے ہیں، دوسری جو رنگ اور نسل کے لوگ ہیں وہ بھی تمہارے بھائی ہیں. باپ تم سب کا ایک تھا، ان کو بھی تم انسان سمجھو اور دوسروں کو مسلمان سمجھو کہ ان ربکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے. اب اسلام کی بنیاد پر تمہارا اتحاد ہو سکتا ہے. مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. تو جب مسلم کی بنیاد پر اتحاد ہوگا تو پوری دنیا آپ کو ایک وطن نظر آئے گی.
آپ کو پتا چلے گا کہ جب مسلمان کا بھائی ہے، ایمان اور اسلام کی بنیاد ہماری جڑوں کے اندر موجود ہے، تو پھر کہیں بھی دنیا میں کسی بھی مسلمان کے اوپر کڑا وقت جب آتا ہے تو ایسے ہی محسوس کیے جائے کہ جیسے ہماری ایک آنکھ زخمی ہے کہ ہمارا ایک بازو اور ایک پاؤں زخمی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اتحاد ہیں وہ امت کو تباہ کرنے والے اور ٹکڑوں میں بٹنے والے ہیں۔ یہ خطرہ امت کو جو درپیش ہے اس کو بتایا جائے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری اتحاد کی بنیاد ایک دین اسلام تو ہو سکتی ہے، اگر ہم اس کے بجائے زبان، فرقہ، رنگ اور نسل کو بنائیں گے اتحاد کی بنیاد، تو پھر دوسرے رنگ، دوسرے زبان بولنے والے نہ ہمیں برداشت کریں گے نہ ہم ان کو برداشت کریں گے۔ اس وقت امت کو جو درپیش خطرات ہیں ان میں سر فہرست فرقہ واریت ہے۔ وہ فرقے جو بدعات اور ہندوانہ رسم و رواج اور شرک کی بنیاد پر قائم ہیں وہ فرقے مراد ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے فرقہ واریت کا مطلب تھا کہ ہندو اور مسلموں کے درمیان جو دو فرقے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگ ایک قوم ہیں، ایک قوم ہے۔ تو قومیت کا جھنڈا، نیشنلزم کا جھنڈا ابھارا گیا تھا۔ اس بات کو لے کر مسلمان مفکرین، دانشوروں نے کہا تھا کہ نہیں، ہندو اور مسلمان ایک قوم نہیں بن سکتے۔ دیکھیں، ان کی زبان الگ ہے، ان کا دین الگ ہے، ان کے سینکڑوں خدا ہیں، اور ان ربکم واحد، ایک رب کی عبادت کرنے والے یہ مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان اگر ان کو ہاتھ بھی لگا لیتے ہیں تو وہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ ایک قوم نہیں بن سکتے۔ تو ایک جگہ پر رہنے والے، ایک وطن میں رہنے والے ایک قوم نہیں بن سکتے۔ ایک دین اور ایک مذہب پر چلنے والے ایک قوم بن سکتے ہیں۔ تو دو قومی نظریے کی بنیاد ہی یہ تھی، دو قومی نظریے کی بنیاد ہی یہ تھی کہ نہیں، وطن سے قوم نہیں بنتی، دین سے قوم بنتی ہے، اور ہندو دین الگ ہے، مسلمان دین الگ ہے۔ تو مسلمانوں نے اس بنیاد کے اوپر یہ پاکستان الگ بنایا تھا۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد یہاں پر فرقہ واریت کا مطلب بدل گیا، یہاں پر فرقے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے چلے گئے۔ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے اس وقت جو مسلمانوں کو پیش ہے۔ اس سے بعد دوسرا جو خطرہ ہے وہ ہے لسانیت، زبان۔ یہ زبان عصبیت، قومیت اور علاقائیت کے بنیاد کے اوپر جو ٹکڑے ہوتے ہیں اس نے امت کو ہمیشہ ہی سے نقصان پہنچایا ہے۔ پہلے سلطنت عثمانیہ کے اندر ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا، چاہے وہ کمزور تھا لیکن پوری دنیا کے جو مسلمان تھے ان میں ترکی، مصری، عربی، عراقی، شامی، ہندوستان سے رہنے والے مسلمان، افغانستان سے رہنے والے مسلمان، تمام لوگ اسی ایک اپنے آپ کو سلطنت عثمانیہ کا حصہ سمجھا کرتے تھے۔ لیکن انگریزوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ ایک اسلام کے نام پر اکٹھا ہوتے ہیں تو انہوں نے ان کے اندر قوم پرستی کو اجاگر کر دیا کہ جی مصر کے لوگ ہیں اور وہ اپنی زبان پر فخر کرنے لگے، ترکی الگ فخر کرنے لگے، عراقی، شامی سب ٹکڑے ٹکڑوں کے اندر بڑھتے چلے گئے، عربی اجمی ٹکڑے سے ہو گئے، حتیٰ کہ مصر میں یہ حالت ہو گئی، مصر کے اندر یہ حالت ہو گئی کہ مصر کے لوگ اپنے پرانے ہیرو پر فخر کرتے تھے۔ ظاہر ہے ان کے ہیرو فرعون ہوا کرتے تھے، تو وہ تھے نام کے مسلمان لیکن کہتے تھے کہ ہمارے ہیرو فرعون ہے، فرعون ہمارا ہیرو ہے، کیونکہ اس کے دور میں مصر پوری دنیا کے اندر تہذیب اور تمدن میں ترقی رکھتا تھا۔ تو اسلام جب نکلا تو پھر یہی بات ہمارے پاکستان میں ہے۔ یہ ہمارے سندھ کے اندر راجہ ظاہر کی برسی اور اس کو ہیرو بنایا جاتا ہے کہ وہ کون تھا؟ وہ جب مسلمانوں نے یہاں پر اسلام لے کر آئے تو محمد بن قاسم کے مقابلے کے اندر سندھ کا جو حکمران تھا وہ ہندو راجہ ظاہر تھا۔ تو اگر ہم اسلام کو اپنے اندر سے نکال دیں گے تو ظاہر بات ہے کوئی ہمارا حکمران سکھ بن جائے گا، کوئی ہندوؤں سے مسلمان ہوا ہندو بن جائے گا، کوئی پنجابی، سندھی اور مہاجر بن جائے گا، لیکن ہمارے درمیان جو اتحاد کی بنیاد ہے وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ تو نہ ہم پنجابی ہیں، نہ ہندو ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ ہم ترکی، مصری، افغانی، شامی ہیں، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس قومیت اور علاقائیت کو جڑ سے پھیر دینے کا حکم دیا ہے۔
آپ نے کھلم کھلا اعلان فرما دیا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ یاد رکھنا عربی بھی کوئی کسی پر افضل نہیں ہو سکتا. عربی یہ نہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام قرآن کریم ہمارے اندر نازل ہوا ہے تو ہم دنیا میں کوئی خاص اجلت سے قوم ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، عربی بھی تم پر افضل نہیں ہے، گورا کالے پر افضل نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ جس نے اس عصبیت کے اوپر لڑائی کی اور وہ مارا گیا تو وہ جہنم میں جائے گا. مات علی عصبیت، جو اسی قومیت کی سوچ رکھتے ہوئے مارا گیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو مسلمانوں کو جو دوسرا بڑا درپیش خطرہ ہے وہ یہ لسانیت ہے. اور اس وقت آپ جتنے بھی ذی شعور عقل والے مسلمان ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں لسانیت کا بت جو ہے وہ سب سے طاقتور ہے. ہم اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے مسلمان بھی زبان کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے سے نفرت کرتے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تیسرا جو بڑا ہے خطرہ اس امت کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ وہ ہے لادین نظام تعلیم، غیر اسلامی نظام تعلیم، جو سکھاتا ہے کہ صرف پیسے کی قدر کی جائے، پیسے کی عظمت سکھاتا ہے. اور اس لادین نظام تعلیم میں نہ ماں باپ کی عزت کا احترام بتایا جاتا ہے، نہ چھوٹے بڑے کی عزت کا احساس بتایا جاتا ہے، نہ عورت اور مرد کی عزت کا احساس بتایا جاتا ہے، بلکہ جہاں سے لوٹ مار کر کے، جہاں سے سیکھ کر جو کچھ بھی حاصل کر لیا جائے وہ سب سے بڑا چیز نظر آتا ہے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ کثیر کے اندر جو انسانیت سے بدترین واقعہ پیش آیا ہے وہ لوگ جتنے کے تھے وہ اسی اسکولوں کے اندر پڑے ہوئے تھے اور یہ ایسے ہی سوچ رکھنے والے تھے کہ جنہوں نے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو احترام کا عنصر تھا اور اولادوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو شفقت کا عنصر تھا وہ بھی اٹھتا ہوا نظر آیا. اب ماں باپ اپنی اولادوں کو لے کر فکر مند رہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو جب باہر بھیجتے ہیں، اسکول بھیجتے ہیں، ٹیوشن بھیجتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، اسی فکر کے اندر وہ پریشان ہوتے ہوں گے. تو لادین اور غیر اسلامی جو نظام تعلیم ہے یہ اللہ کا ڈر نہیں سکھاتا. اسلام اس تعلیم کی نحوست کی وجہ سے اب جو مسلمان ہیں وہ ذہنی طور پر غلام نظر آتے ہیں. جب انگریزوں نے یہاں پہ حکومت کی تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر نظام تعلیم بڑا طاقتور ہے، مسلمان علم کے لحاظ سے بڑے مضبوط تھے. تو یہاں پر جتنے بھی جج قاضی ہوا کرتے تھے، جتنے بھی افسران ہوا کرتے تھے وہ عربی، فارسی اور اردو پڑھ لکھے ہوتے تھے اور وہ سب حکومتوں کے اندر ایک بڑا پرسکون معاشرے کو چلانے والے لوگ ہوتے تھے. تو لارڈ مکالے جو ایک پادری تھا عیسائی، اس نے آ کر ایک نظام تعلیم پیش کیا. اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ ہم ان مسلمانوں کو عیسائی بنا لیں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان نہ رہیں، یعنی مسلمان نام سے رہیں، مسلمان نہ رہیں، یعنی کہ یہ ان کا رنگ کالا ہو لیکن ان کی مزاج سوچ عیسائیوں جیسی ہو جائے، ان کا دل فکر و دماغ ہمارا غلام بن جائے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مفادات، روپیہ پیسہ تو یہاں سے لوٹا جاتا ہے اور خرچ جا کر برطانیہ میں کیا جاتا ہے. اس تمام چیزوں سے بچنے کا راز اللہ رب العزت نے فرمایا، لوگوں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت کم تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر کمزور ہوا کرتے تھے، تَخَافُونَ، تم ڈرتے تھے، أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ تمہیں لوگ اسک نہ لیں، تم پر لوگ ظلم و زیادتی نہ کرے. فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ عطا فرمائی. فآواکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اللہ جگہ دیتا ہے، اللہ ملک عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرماتا ہے. وأيدكم بنصره، اللہ نے تمہاری مدد بھی کی ہے. تمہاری آزادی ساری دنیا کے لیے رحمت کا چھایا بن گئی تھی. پوری دنیا کے مسلمان پاکستان کی طرف دیکھتے تھے کہ ہماری آنکھوں کا سکون ہے یہ ملک، اللہ تعالیٰ کے نام پر بنا ہوا دنیا کے اندر پہلا ملک ہے. اس نظریے اور اس سوچ کی بنیاد دنیا میں جتنے ملک ہیں یہ زبان، رنگ، نسل، قوم کی بنیاد پر بنے ہیں. آپ حیران رہ جائیں گے جتنے بھی دنیا کے اندر ملک ہوا کرتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ رہیں گے، کیوں؟ ہماری زبان ایک جیسی،
ہمارا رنگ ایک جیسا ہے ہمارا، لیکن پاکستان میں نہ زبان ایک تھی، نہ رنگ ایک تھا، نہ نسل ایک تھی. اس کی بنیاد جو ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنی. یہ ہے وحدت ایمانی. اس وحدت ایمانی نے تمہارے وطن کو آزادی عطا کر دی. اب اسی وحدت ایمانی کے ذریعے دنیا بھر کے غلاموں، مظلوموں اور مجبوروں کی مدد کرنے لگ جاؤ. تو سچی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے بزرگ تھے، جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھی، جنہوں نے قربانیاں دی تھی، جنہوں نے آزادی کی قیمت چکائی تھی، وہ سب لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں. ہماری مائیں، ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے تھے کہ کس طریقے سے وہ اپنے گھر بار، بچوں سب کو چھوڑ چھاڑ کر ایک پاکیزہ وطن کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے آئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ جب یہاں ٹرینیں پہنچتی تھیں مہاجرین کی، تو وہ ٹرینیں نہیں تھی بلکہ کٹی ہوئی لاشوں کی ایمبولینسیں بن چکی ہوتی تھی. یہ وہ لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں. اب جو ہم ہیں، ہمیں آزادی پکی پکائی گھر میں بیٹھی ہوئی ملی ہے. اور یہ پاکستان جو ملک ہے، یہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ایک ملک نہیں ہے بلکہ یہ غزوہ ہند کا مرکز بھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک کے بارے میں، اس پاکستان، اس ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں پیشنگوئیاں بھی فرمائی ہیں. یہ غزوہ ہند کا مرکز ہے. پاکستان دنیا کے اندر دین کے نام پر ہجرت ثانی کا مرکز بھی ہے. پہلی ہجرت مکہ سے حبشہ اور مکہ سے مدینہ کی طرف مسلمانوں نے کی تھی. ان کی زبانیں ایک تھیں، ایک تھی زبانیں دونوں کی، لیکن دین کی بنیاد پر وہ ہجرت کی گئی تھی. اور یہ دوسری ہجرت جو 1400 سال کے بعد ہوئی، وہ اسلام کی بنیاد پر ہوئی تھی. کیونکہ جہاں ہم رہتے تھے وہاں ہماری زبانیں ایک تھی، کپڑے ایک جیسے پہنتے تھے، رنگ ایک جیسا تھا، خاندان ایک جیسے تھے، لیکن صرف ہم نے دین کی بنیاد کے اوپر ہجرت کی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسجد احمد کی صحیح حدیث ہے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے کے مجاہدین کا قافلہ ہندوستان کے حکم ہند کا ذکر ہے عربی کے اندر، ہند کا، مسجد احمد کی حدیث کے اندر. اور آپ کہاں کہاں 1400-1300 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب کے اندر ہند کا لفظ موجود ہے. فرمایا کہ ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں پکڑ کر لایا جائے گا. یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون لوگ لائیں گے، کیسے پکڑ کے لائیں گے، لیکن ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ایمان ہے. آپ نے فرمایا کہ ہندوستان فتح کرنے کے بعد یہ مجاہدین شام جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے خود فرماتے ہیں، اگر میں زندہ رہا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں زندہ رہا تو تمام مال خرچ کر کے وہاں پر جاؤں گا اور غزوہ ہندوستان کے اندر شرکت کر کے شہید ہو جاؤں گا. اگر میں شہید ہو گیا تو کامیاب، اور اگر میں شہید نہیں ہوا تو میں جہنم سے آزاد ابو ہریرہ کہلاؤں گا. اور یہ غزوہ ہند بنو امیہ کے دور سے محمد بن قاسم سے لے کر جاری ہے. پاکستان کی آزادی بھی اسی غزوہ ہند کا نتیجہ تھی. اس کے بعد جہاد کشمیر اور قیامت تک انشاءاللہ یہ جہاد جاری رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے مطابق غزوہ ہند جاری رہے گا. اللہ اکبر. تو یہ پاکستان جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بڑے دن کے سکون کا نام بھی ہے. حرمین مکہ مدینہ کی جو پریشانی آتی ہے تو تحفظ کے لیے جب نظریں مسلمانوں کی اٹھتی ہیں تو کس ملک کی طرف اٹھتی ہیں؟ پاکستان کی طرف اٹھتی ہیں. فلسطین، کشمیر اور افغانستان کے مسلمان پاکستان کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ اور ابھی چند دنوں پہلے یمن کے اندر جب جنگ جاری تھی تو آج میں حیران ہو گیا کہ یمن میں مسلمانوں کا بہت بڑا ایک جلوس نکلا اور انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اور وہ عربی بولنے والے پاکستان کے نام کے نعرے لے رہے تھے. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے جو مسجد احمد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، بہقی میں بھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ اس امت میں سندھ اور ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی. ہند اور ہندوستان کی طرف لشکر جائیں گے. یہ مسجد احمد کی حدیث ہے.
اپنے فرمایا کہ دو گروہ جہنم سے محفوظ ہوں گے، ایک گروہ ہندوستان کے اوپر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے مل کر شام کے اندر دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ تو یہ تمام باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ الحمدللہ اور انشاءاللہ ہمیں جس طرح آج سورج چمک رہا ہے اس سے بھی زیادہ یقین ہے کہ پاکستان اور اسلام لازم مظلوم رہیں گے۔ پاکستان اور اسلام کا آپس میں بڑا گہرا تعلق رہے گا۔ پاکستان اور اسلام کا ساتھ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا۔ ہماری میڈیا، ہمارے آج کل کے حکمران یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک سیکولر ہے، یعنی لا دین ملک ہے، اور جب یہ پاکستان بنا تھا تو ایک سیکولر اسٹیٹ کے لیے بنا تھا، لا دین ملک کے لیے بنا تھا کہ جہاں مذہب اسلام کے نام پر کوئی حکومت نہیں ہے بلکہ سب برابر ہیں۔ تو ہم سوچیں کہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں کس کے لیے دی تھی؟ اسلام کے لیے دی تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا نعرہ کون سا گوشت تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ جو اجتماعی قبریں بنی، ہزاروں مسلمان بیٹیاں سکھوں اور ہندوؤں کے گھروں کے اندر پائی گئی اور ان کی ٹرینیں جب لاشوں سے کٹی ہوئی یہاں آتی تھی تو یہ سب کچھ انہوں نے اسلام کے لیے برداشت کیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ جب اگر پاکستان سیکولر ملک ہے تو ہندوستان کیا تھا؟ وہ بھی تو سیکولر ملک تھا، پھر وہاں سے ہمیں آزادی حاصل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اسلام اور ہندو ازم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اسلام اور ہندو ازم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ مسلمان کبھی بھی سیکولر بن نہیں سکتا۔ سیکولر کا مطلب ہے بے دین، لیکن مسلمان بنیاد پرست ہوتا ہے۔ اس کو سب سے پہلی بات جو سکھائی جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے دنیا کے اندر۔ یہ جو بت بنائے ہوئے ہیں، یہ جو مجسمے بنائے ہوئے ہیں، مورتیاں ہیں، مندر ہیں، یہ سب کچھ کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں۔ کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی بڑا نہیں الا اللہ، مگر ایک اللہ تعالی۔ یہ توحید کا جو عنصر ہے ہمارے اندر پایا جاتا، یہ ہمیں ہندوؤں سے اور ایسے مشرکوں سے جدا کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک عیسائی یا ایک ہندو ابھی لا الہ الا اللہ پڑھے اور ابھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر، وہ ساتھ کھڑے ہو کر پاؤں سے پاؤں ملا کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن کوئی ہندو ازم قبول بھی کر لے تو پھر وہ برہمن نہیں بن سکتا، پھر بھی وہ شودر ہی رہے گا اور برہمنوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے مندر میں نہیں جا سکتا۔ کوئی یہودیت قبول بھی کر لے تو وہ یہودی نہیں بن سکتا۔ یہ ہے فرق اسلام کے اندر اور ان نسل پرست دینوں کے اندر جس کی بنیاد پر ہم نے الگ ملک بنایا تھا۔ تو یہ ملک اسلام کے لیے بنا، اسلام کے اوپر زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ سینکڑوں کروڑوں جو مساجد ہیں اس ملک کے اندر، مدارس ہیں، عبادت گاہیں ہیں، قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں اور قرآن و حدیث کو بیان کرنے والے لوگ ہیں، یہ دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں اور وہ ان سب کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے جنگ اخبار کے اندر ایک خبر آئی کہ 5 ہندوؤں کو ہندوستان کے اندر جو شوگر تھے، کم چھوٹی ذات کے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا اس وجہ سے کہ وہ ایک مری ہوئی گائے کو کھال اتار رہے تھے کہ اس کی کھال کو استعمال میں لے آئے، تو برہمنوں نے ان کو قتل کر دیا۔ تو ہندو کو بھی برداشت نہیں کرتا جو ان کی ذات والا نہیں ہو، چھوٹی ذات والا ہو، لیکن مسلمانوں میں نہ ذات ہے، نہ چھوٹ چھاٹ ہے، نہ کوئی اونچا نہ کوئی بڑا ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں تم میں عظمت اور افضلیت مل سکتی ہے اس بنیاد پر کہ تم میں کون زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، وگرنہ زبان، رنگ اور کسی بنیاد پر بھی تم کسی سے افضل نہیں ہو سکتے۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے لیے پاکستان بنا اور اسلام اور پاکستان ہمیشہ لازم و مظلوم رہے گا۔ یہی سوچ اور یہ فکر اپنے بچوں کو دیجیے، اپنی آئندہ آنے والے نسلوں کو دیجیے، ان کو بتائیے کہ آزادی بڑی قدر و منزلت والی چیز ہوتی ہے۔ اسی آزادی کے لیے کتنے برس ہو گئے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، افغانستان میں جہاد ہو رہا ہے، شام عراق کے مسلمان کس کے لیے سڑکتے ہیں، اور کتنے سینکڑوں برس ہو گئے ہیں کہ فلسطین کے مسلمان جو روتے ہیں
ظلم و ستم ان پر ڈھایا جاتا ہے، وہ ایک جیل کی زندگی گزار رہے ہیں. اور ابھی برما کے اندر جو مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی، یہ نسل کشی آپ کی یہاں پر نہیں ہو رہی. آپ کو یہاں دین کی عبادت سے، نماز سے، پردے سے، دینداری سے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. آپ کو عبادت کا جو سکون حاصل ہے یہ سب کچھ اس وطن کی بنیاد پر حاصل ہے، اور یہ وطن لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا اور انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جامعہ دارالحدیث رحمانیہ اور سفید مسجد کی تعمیر کا کام جاری ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اس میں خود بھی حصہ ملایا کریں اور دیگر احباب کو بھی اس کی طرف توجہ دلایا کریں. ہمارے محترم عزیز بھائی شاوڑے صاحب کی والدہ کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی مرحومہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ہم سب کے جو والدین بزرگ حضرات فوت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے. کراچی کے ایک بڑے عالم دین ہیں، ان کے صاحبزادے چند دنوں سے لاپتہ ہیں. ان کی بازیابی کے لیے بھی درخواست ہے اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو باعزت بازیاب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں، ہماری بیٹیوں، ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرمائے. دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے. چاروں طرف سے دشمنان دین بھی ہیں، دشمنان ملک بھی ہیں، جس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا انشاءاللہ. اور یہ اسلام کے نام پر جو قائم ہے، اسلام زندہ رہے گا. اسلام ہے تو ہم ہیں، ہماری عزتیں ہیں، ہماری آبروئیں ہیں. اسلام جب ہمارے ہاتھوں سے چھنتا چلا جائے گا دنیا کے اندر ذلیل و رسوا بھی ہوں گے. اس لیے اسلام کی قدر کریں، اسلام کی تعلیم کو حاصل کریں، اولادوں میں دین اسلام کی تعلیم کی سوچ اور فکر پیدا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.